دفعہ ہم زکریا مسجد جو اسلام آباد پنڈی کا مرکز ہے وہاں چونکہ 4 سال میں پڑھا تو سرپرستوں کا جوڑ تھا. جب ہم پڑھ رہے تھے والدین کو اکٹھا کیا ہوا تھا تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جو استاد محترم حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں فرمانے لگے، بڑے رائے سامنے آئی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تعلیمی معیار کیسے بہتر کیا جائے، مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں. سب کی رائے سننے کے بعد انہوں نے جو آخری بات فرمائی وہ میں بھی عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنے مرضی ارادے کرتے اور مجمع کو مخاطب کر کے اور اپنے آپ کو بھی ہم اور آپ لوگ جتنے مرضی ارادے کرتے رہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو ہمارے ارادوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اس نے چاہنا تو ہونا ہے، اور اس کے چاہنے کا منانے کا ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تہجد پڑھے بغیر نہ علم نبوت کی قبولیت عطا ہوتی ہے نہ کار نبوت کی قبولیت عطا ہوتی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حقیقت میں علم نبوت ویسے پیش کرنے کا موقع مل جائے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، اور مجھے کار نبوت کا ویسے موقع مل جائے جیسے حضور کی دلی تمنا تھی کہ میرا ہر امتی ایسے کرے، اور خاص طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء اس نسبت کے حساب سے مجھے وہ موقع مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں تہجد میں آنسو بہانے ہوں گے. آخری ایک چھوٹا سا واقعہ کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. اسی حج پر میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے آگے ایک شخص چل رہے ہیں، اور جیسے روٹین میں بندہ سلام پیش کرنے کے لیے وہاں اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. تلبیہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اذان کے بعد، نماز کے بعد جب موقع مل جائے. اور دوسرا جتنا ہو سکتا ہے پیسے الگ کرنا شروع کر دیں، 50 روپے، 100 روپیہ، جو موقع ہے جو ممکن ہے وہ الگ کرنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں یہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب نے مجھے یہ 2 وظیفے ارشاد فرمائے تھے. جب میں نے پہلی دفعہ کہا کہ دعا کریں میں حج پہ جاؤں تو فرمایا میں نے دعا نہیں کرنی، تم نے کوئی بندوبست کیا ہے؟ پھر بندوبست کا علاج یہ بتایا کہ جو ہو سکتا ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر جب تک اللہ نے صحت دی ہے ہر سال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جانے کے اللہ نے سعادت عطا فرمائی. تو بہرحال میرے آگے ایک شخص چل رہا ہے اور مجھے نہیں پتا یہ کون چل رہا ہے، لیکن ان کو دیکھ کر میری اپنی کیفیت عجیب ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ روٹین میں سلام پیش کرنے کے لیے جو وہاں ہم حاضر ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ یہ چل رہے ہیں. اس شخص کو میں نے دیکھا کہ یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور سر جھکا ہوا ہے اور کندھے مستقل نہ مسلسل ہل رہے ہیں رونے کی وجہ سے. میں نے بھی نا جو ہاتھ میرے کھلے تھے میرے بھی ایسے یوں میں نے ہاتھ ایسے باندھ لیے اور میری بھی ایک کیفیت ہوگی. تو وہاں تو کائنات کا سب سے بڑا مجرم بھی چلا جائے نا جی تو وہاں جا کے اس کی کیفیت بدل ہی جاتی ہے. رحمت للعالمین کی جو وہ رحمتوں کی برکات ہے وہاں پر اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے. یہ شعر ذرا آپ بھی دہرا لیجیے، حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے. تو حضور کا غم بھی اپنے اندر لانے کی ہم کوشش کریں. بہرحال باہر نکلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ فیصل آباد کے دارالقرآن کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا عزیز الرحمان صاحب، وہ جو شخصیت جن کو دیکھ کے میں بڑا متاثر ہو رہا تھا، نوجوان ہے، مجھ سے بھی عمر میں کوئی 5-6 سال چھوٹے ہوں گے، 40 سال کے قریب ان کی عمر ہے، 40-42 سال ہوگی. تو وہ مولانا عزیز الرحمان صاحب تھے. تو سارا چہرہ بھرا ہوا ان کو آنسوؤں سے. تو اس وقت میں نے کہا جی کوئی نصیحت فرمائیں. مجھے فرمان لگے کہ ہمارے والد محترم قاری یاسین صاحب جن کو اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں برکت دے اور خیروں کا اور مزید ذریعہ بنائے. فرمان لگے کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا جو تہجد میں روتا ہے، پہلے فرمایا جو اللہ کے آگے روتا ہے اس کو کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اگلی بات بڑی عجیب فرمائی کہ جو تہجد کے وقت میں اللہ کے آگے روتا ہے نا، پھر اس کو جو رلاتا ہے اللہ اس کے رونے کا خود بندوبست کر دیتے ہیں. ایک ہے روٹین میں رونا، ایک ہے تہجد میں رونا. اور چونکہ وہ قدرتی تہجد کے وقت تھا تو مان لیں کہ جو اس وقت روتا ہے
پھر جو اس کو رلانے کا بندوبست کرے گا نا، جو اس کو رلانے کی کوششیں، بعض دفعہ رشتہ دار، بعض دفعہ دوست احباب، بعض دفعہ ہمسائے، بعض دفعہ انتظامیہ، یعنی کسی بھی اینگل سے کوئی بھی آپ کو تنگ کرتا ہے اگر، تو آپ کو کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ رات کے مصلے والے جو 2 آنسو ہیں نا وہ والا فون ملا لیں اور اس کو مستقل لے کے چلیں، پھر دیکھیں رب کی طرف سے کیا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور اللہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تہجد کے 2 آنسو مستقل بنیادوں پر، اور بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ نظروں سے 2 غلط کام کرتا ہے اللہ اسے یہ توفیق چھین لیتے ہیں، اور 2 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو مستقل توفیق دیتے رہتے ہیں۔ ایک تو فرمایا جو بے حیائی کو نہیں دیکھتا اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، اور جو بے حیائی کو دیکھنا شروع کر دے اللہ اسے یہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دوسروں کی کمیاں جو دیکھتا ہے، ان 2 چیزوں پر تالا لگانا ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک کیا رحمتیں، کیا برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔